اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، کافی عرصے کے بعد حاضر خدمت ہوا ہوں، کچھ مصروفیات ہونے کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ تو ایک طالب علم نے مجھے ایک کلپ سینڈ کیا جس میں مولانا ذاکر منور حسین غدیری بکواس کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے اور اپنی جہالت کا اقرار کر رہا ہے۔ اس میں کہہ رہا ہے کہ قبلہ محمد حسین نجفی صاحب اس چیز کے قائل نہیں تھے کہ مولا علی علیہ السلام قبر میں آتے ہیں، اور قبلہ استاد العلماء یار شاہ صاحب کے بارے میں بکواس کر رہا ہے کہ وہ شیعہ میں پہلے مرتد تھے۔ نعوذ باللہ۔ آپ ذرا کلپ کو ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ علی آکھن دا قائل نہ ہوئے ہوتا موڑ امام حسن ڈھکو شیعہ مولوی سڑویندا تے مر گیا ہے۔ اس آکھا بھی علی قبر چ نہیں آنا۔ جدر مرے نا میں کہ نہیں مجلس پہ پڑھتا ہوں تلا گنگ دے علاقے سے، تو بندے میں کو آگے سے ڈھکو صاحب میں آدھے ہیں تے آپ مر گئے ہیں، ایو ذرا دسی ونجا علی تے ڈھکو دی کے مک دی ہے۔ میں انہاں کو حدیث سنائی بھی جڑا بندہ یا علی آکھن دا عادی نہیں نا، اتھے آدھا نہیں اتھے فرشتے آکھن گچی بند ہو گئے۔ مولا علی کرسی تے بیٹھے ہو سن، اکھن اتھے تو جائز نہیں سمجھیا، ہون میں تیرا منہ نہ کھلن دے ساں ساڑھ اس عبے نو جنو میں نو چھوڑ کے کہ تم مقصر دانے گولی وداؤنا حیدری ہے۔ مولی پڑھ دے یہ بال انکل دے انہوں پتہ لگ دا نا کیڑے یار شاہ دا نام کھلا چاہیں دے انہاں دے وڈیرے ہوں دے تا ڈسے نا بے یارو شاہ دا نام مجلس کی پیشیاں جو پہلا مرتد آل محمد دے مذہب ڈھکو دے ہی پی ہوا۔ کبڑی گئے ہو جڑا بندہ کبڑی بھی ہو میری روٹی بند چیک کرے۔ سامعین محترم، آپ نے کلپ کو ملاحظہ فرمایا۔ اس انسان کو چاہیے تھا کہ کم سے کم شیخ ایت اللہ محمد حسین نجفی صاحب پر الزام لگانے سے پہلے ان کی کوئی سی کتاب کا مطالعہ کر لیتا تو بہتر تھا۔ دیکھیں، یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ تقریباً پاکستان میں فتنہ ہیں۔ اس طرح کے لوگ جتنے بھی ہیں، یہ خود بھی، یہ غالی جو ہوتا ہے وہ عقل سے خالی ہوتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کچھ بھی پڑھا ہوا نہیں ہوتا۔ قبلہ کی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ قبلہ کی اس نے ایک کتاب کا بھی مطالعہ نہیں کیا، اگر کرتا تو اس طرح بکواس ہرگز نہ کرتا۔ اور مومنین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قبلہ کا اس چیز کے بارے میں کیا نظریہ تھا، کیا مولا اسلام حاضر ہوتے ہیں یا نہیں، قبلہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تاکہ اس جہل پر بھی حجت تمام ہو جائے اور مومنین کو بھی پتہ چل جائے کہ قبلہ نے کیا لکھا ہے اور اس جہل نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اب میں نے ہاتھ میں کتاب ہے اصول و شریعہ فی عقائد شیعہ، یہ قبلہ شیخ محمد حسین نجفی علی اللہ مقامہ کی ہے۔ اس میں قبلہ فرماتے ہیں بکثرت روایات میں وارد ہے کہ ہر مرنے والے کے پاس ائمہ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر قبلہ یہ روایت لکھنے کے بعد پھر قبلہ پر اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مرنے والے شخص کو ان بزرگان کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ قبلہ نے اپنی کتاب اصول و شریعہ میں باقاعدہ عقیدہ ثابت کیا، اور ایک شبہ کا جواب دیتے ہوئے قبلہ نے باقاعدہ اقرار کیا کہ محمد وآل محمد قبر میں آتے ہیں ہر مرنے والے کے۔ پھر آگے قبلہ لکھتے ہیں کہ چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ منافق ہو، ہر مرنے والے کی قبر میں آتے ہیں۔ تو یہ انسان کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، دیکھیں آپ۔ دوسری کتاب ہے اعتقادات و امامیہ فی رسالۃ لیلیہ۔ رسالۃ لیلیہ ایک کتاب ہے، یہ علامہ مجلسی کی کتاب ہے۔ تو قبلہ نے اس کتاب کا ترجمہ کیا، مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ نے اس پر تقریض بھی لکھی ہے۔ تو قبلہ نے ترجمہ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ بھی اقرار کرنا واجب ہے کہ ہر مرنے والے کے پاس، خواہ وہ نیکوکار ہو یا بدکار ہو، مومن ہو یا کافر، ائمہ علیہ السلام اور رسول خدا تشریف لاتے ہیں۔ یہ دوسری کتاب ہے ان کی۔ قبلہ نے اس کا ترجمہ کیا۔ اچھا، ترجمہ کرنے کے بعد قبلہ نے اس پر حاشیہ لگایا۔ اگر قبلہ قائل نہ ہوتے تو یقیناً حاشیے میں اس عقیدے کو رد کرتے، بلکہ قبلہ نے رد کرنے کی بجائے قبلہ نے 5 نظریات قائم کیے
اور 5 نظریات نقل کیے علماء کے، جو علماء نے اس کے بارے میں رکھتے ہیں کہ وہ کس لحاظ سے حاضر ہوتے ہیں، کیا جسم مثالی سے حاضر ہوتے ہیں یا کس طریقے سے حاضر ہوتے ہیں. تو اس پر علماء کے 5 نظریات ہیں. انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں آپ کو وہ نظریات بھی بتاؤں گا کہ علماء اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کس لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ حاضر ہوتے ہیں احمد علیہ السلام. تو یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، اللہ اس پر لعنت کرے کہ جو کہہ رہا ہے کہ قبلہ اس چیز کے قائل ہی نہیں تھے کہ احمد علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں. مولانا صاحب خدا کا نام لو، یہ چورن بیچنا چھوڑ دو. اب ذاکر صاحب کیوں چورن بیچ رہے ہو؟ دنیا پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ چکی ہے ریسرچ کر کے، اور آپ وہی سنی سنائی باتوں پہ لگے ہوئے ہو. یہ چورن بیچنا چھوڑ دو تو بہتر رہے گا. اور علماء اور فقہاء کو کب تک آپ بھونکو گے یہ بتاؤ؟ کبھی آپ علماء کی توہین کرتے ہو، کبھی آپ مجتہدین کی توہین کرتے ہو، کبھی آپ خود خدا کی توہین کرتے ہو، کبھی احمد علیہ السلام کی توہین کرتے ہو. خدایا کچھ پڑھو پھر آ کر قوم کے سامنے بیان کرو.